ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، فَلَطَمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نقد کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا، بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنے، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ اکبر، کیسے اس کے حضور پیش ہوں گا۔ یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا۔ اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے، کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا؟ بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرار کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا، یہ کرنا تو پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال اس سے پوچھ نہیں لیتا۔ ان عمرہ فیما افنا ہو، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری،
دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا، ان جسد ہی فیما ابلا ہو، بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا؟ تجھے پھریرا بدن دیا تھا، اٹھتی جوانی تھی، عنفوان شباب تھا، چمکتی آنکھیں تھی، روشن چہرہ تھا، تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی، چوڑی چھاتی عطا کی، نرگسی آنکھیں تھی، کشادہ پیشانی تھی، قدِ رانا بخشا گیا۔ جب تو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے، تیرے لہجے کا بانک پن، تیری زندگی کا جمال، تیری چڑھتی جوانی، تجھے دی گئی طاقتیں، صلاحیتیں، بتا تو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا؟ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا، کیا تو اس کے حضور سجدے میں گیا؟ تو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا؟ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما ابلا ہو وعن علم ہی ماذا عاملہ فی، اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا؟ صرف تقریریں ہی تو نہیں کی، لوگوں کو سمجھاتا رہا، خود کورے کا کورا رہا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندا اور میلا ہی رہا، لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا؟ چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا؟ مال کے بارے میں دو سوال ہو گئے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا؟ تو اللہ جل شانہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا، اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں، پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزویں ہوں گی، گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے؟ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا۔ تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دیں، یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ یہ اس وقت ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا، اب دوسرا موقع نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، لیکن پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، اولاد کے بارے فرمایا جب بندے کی اولاد ہو جاتی ہے تو دو خصلتیں آ جاتی ہیں، اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے، اولاد بزدل بھی کر دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بڑا دلیر ہوتا ہے، ہر میدان میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اولاد کے بعد تھوڑا سوچنے لگتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، اولاد تھوڑی سی بخل بھی پیدا کر دیتی ہے، اولاد تھوڑی سی بزدلی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا دلیر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر لے۔ تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں، اپنے شب و روز میں اتریں، اپنے کاروبار میں اتریں، اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا،
اور میرے حضور کا نمایاں وصف صادق اور امین ہے، جس کو کافر بھی مانتے تھے۔ جب آقا کریم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ جو اتنا سچا، جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں، جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں، ہم اس کے غلام اور اس کی امتی ہوں۔ یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے، ایشیائی ملک ہے، اور وہاں بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجبوریاں نہیں؟ لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے استاد نے اسکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ہم کیوں بولے؟ ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں، تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی، اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ہے ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ اور میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے، وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے۔ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے۔ آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو، رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر، اور تم ایک انوار کے ماحول میں جینا سیکھ لو گے۔ میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین، میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات، میرے حضور کے دیے ہوئے انداز زندگی، وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ ستھری طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں، ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمو لو، غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے رویوں سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے، تو غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے، تمہاری بولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو، نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلام رسول ہوں، باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو۔ آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم نور کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی اطاعت میں گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جئیں گے اور انہی کے لیے مریں گے۔